اتنا اسپیشل دن ہے، اتنا خاص دن ہے کہ اس دن کا مقام اور مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا زیادہ ہے کہ جمعہ کے دن جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹیپلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں اسکیم چلتی ہے کہ بھائی 50% ڈسکاؤنٹ، لوگ 50% ڈسکاؤنٹ کے لیے بعض اوقات جو ہے سردیوں کی چیزیں گرمیوں میں خرید لیتے ہیں، اور یار خرید تو بعد میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ دنیا کا ہے تو ایک لینی ہوتی ہے، 2 لے لیتے ہیں۔ اچھا اپنے گھر سے دور مل رہا ہو تو دور جا کر بھی لے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بار یورپ کے ایک ملک میں تھا، میں کنٹری کا نام مس کر گیا، دونوں ملک جڑے ہوئے تھے، تو ہم لوگ اس ملک سے دوسرے ملک بائی روڈ جا رہے تھے، تو جیسے ہی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی میکا، افریقہ کا ملک تھا، میکا جو ہے وہ شاپنگ مال بنا ہوا تھا بالکل بارڈر ایریا میں سنسان جگہ پر، اور گاڑیوں کی لائنیں۔ اس یہاں شاپنگ کرنے کون آیا؟ تو کہتے ہیں برابر والا جو ملک ہے نا، یہاں سے لوگ آتے ہیں کیونکہ اس ملک پہ ٹیکس نہیں ہے، اس ملک پہ ٹیکس ہے، تو ادھر آ کے شاپنگ کرتے ہیں تو ٹیکس کے بغیر جو ہے ان کو سامان مل جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا یار تھوڑے پیسوں کے لیے ٹریول کر کے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے فیملی کی فیملیاں، تو یہ ہم لوگ ہیں کہ ہمیں جہاں نفع نظر آئے وہاں ٹریول کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر جمعے کی اسکیم دی ہوئی ہے، ہر جمعے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ایوری فرائیڈے جو نیکی کرو گے وہ ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائیں گی۔ اور بتائیے کتنی نیکیاں کرنی چاہیے تھی، کتنا ثواب کمانا چاہیے تھا، مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جمعے کو بھی آرڈنری طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، نارمل انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس دن ہم تلاوت قرآن کریں، اس دن ہم نمازیں ساری باجماعت پڑھیں، ہو سکے تو کثرت سے درود پاک۔ اچھا پھر درود پاک کو خاص اہمیت، ویسے درود پاک شاندار وظیفہ ہے، مگر ڈے آف فرائیڈے اس کے بارے میں جہاں جہاں درود پاک کی فضیلت اور احادیث کی بکس لکھی ہیں علماء نے، پوری کمپائل کی ہیں حدیثوں کو، اس میں اتنی حدیثیں ان کو ملتی ہیں کہ وہ جمعے کے درود پڑھنے کے اوپر ایک الگ چیپٹر بناتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، جمعرات کو درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے حدیثیں صرف جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ بس میں 2 حدیثیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ سوچیں کہ اتنا ثواب۔ ایک جگہ فرمایا سبحان اللہ، وہ عشق والی بات ہے، عاشقوں کے لیے بڑی اس کو کہیں کہ تسلی والی بات ہے، نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے وہ بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہے۔ نبی پاک براہ راست ہماری آواز سنے، براہ راست ہمارا پیغام، لوگ کہتے ہیں یار فلاں سے ملاقات ہو ذرا میرا سلام کہہ دینا، ذرا میری بات پہنچا دینا، ہمیں واسطہ وسیلہ چاہیے ہوتا ہے جس کی بات ہوتی ہے اس تک، بزرگ تک یا شخصیت تک بات پہنچانے کے لیے۔ آج فرائیڈے کا دن ہم ادھر درود پڑھیں، ادھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کریں، ڈائریکٹ ڈائرنگ ہے آج کا دن، تو بتاؤ کتنے ضرور پڑھنے چاہیے۔ لیکن نارملی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کچھ سمجھدار شخص ہے نا، وہ پورے ویک کا پلان کر سکتا ہے کہ یار میں نے بہت ساری جو نیکیاں ویک ڈیز میں کرنی ہیں اس کو کسی طرح آگے پیچھے کر کے، پیچھے تو نہ کریں آگے کریں، یعنی اگر ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو آپ نے مثال دیتا ہوں، آپ نے پلان کیا ہے کہ یار میں نے منگل والے دن کسی ہمارے رشتے دار ہیں ان کی کچھ ہیلپ کرنی ہے، چیریٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ پلان کیا ہو، یا آپ سوچیں یار منڈے کو میں نے اپنے دوست کو بیمار ہے، سنت بھی ہے تو میں اس کی عیادت ہو جاؤں گا، آپ نے منڈے کو ٹیوزڈے کو کچھ پلان اچھا کیا ہوا ہے، کسی مسجد میں کوئی چیریٹی کرنی ہے یا واٹ ایور آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، آپ کوشش کریں اس کو ارلی کر لیں اور وہ کام فرائیڈے والے دن کر لیں تاکہ ملٹیپلائی بائی جو 70 کا ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی بڑی زبردست ہے سمجھنے والی، کہ جہاں نیکی 70 گنا ہے، چونکہ یہ دن بڑا مبارک ہے، سیکرٹ ڈے ہے، تو اس وجہ سے اب گناہ بھی، یعنی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی جمعے کے دن گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ جب کسی مقام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو، بزرگی زیادہ ہو، اب وہاں جا کر غلطی کرنا، گناہ کرنا، وہ زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے، باہر کوئی شخص روڈ پہ جا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، غلط کام، ناجائز ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کر دے،
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر کے اللہ کے غضب پر، حالانکہ گالی تو مار نہیں دے رہا تھا، لیکن چونکہ وہ مسجد میں آ گیا تو اب مسجد کا تو مقام ہی اور ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر مکہ شریف میں آپ کو پتا ہے مکہ میں شریف میں حرم پاک کے اندر حدود حرم کے اندر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پتہ ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، ملٹی پلائی 100,000. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مکہ مدینے کی بار بار حاضریاں وہاں جا کر خوب عبادتیں کرنا نصیب فرما. مدینے شریف میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر حدود حرم میں مکے میں کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کتنا ہے؟ وہ بھی 1,00,000 سے ملٹی پلائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا مقام مطلب حرم میں جا کر گناہ کر رہے ہو. بالکل اسی طرح فرائیڈے کا دن موسٹ سیکرٹ ڈے، بڑا مبارک دن ہے، تو اس دن گناہ نہیں کرنے، اس دن خطائیں نہیں کرنی. تو خاص طور پر اگر بری عادتیں ہیں بھی، مثال کے طور پہ کوئی شخص غلط کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اللہ نہ کرے فلمیں ڈرامے یا اور غلط کام کرتا ہے، ایسے تو پورا ہفتہ ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن زیادہ ڈر جانا چاہیے. یار نہیں، جمعرات کی رات اب جمعے کا دن یہ نہیں کرنا بھائی، ملٹی پلائی بائی 70 کا جواب کدھر سے دوں گا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. اور آج کے دن کو بڑا اہتمام کے ساتھ، بڑا ادب کے ساتھ پھر جمعہ مبارک کہنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں یہ باتیں ہم میں سے بہت سو کو بھی نہیں پتا، تو پھر آنے والی نسلوں پر کیسے جائے گا؟ ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فرائیڈے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس دن نیکی کرنی چاہیے، اس دن درود پڑھنے چاہیے، اس دن زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اور سبحان اللہ، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بچہ اگر ان کے قبرستان میں جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے اور یاسین شریف جمعے والے دن پڑھے تو والدین کو تو جو ملنا ہے، بچہ جس نے حاضری دی ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جائے. یہ دن اس طرح گزارنے کا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جمعے کا دن کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، جمعے کے دن امامہ پہننے والے، یہ بھی بڑا مبارک کام ہے. ویسے تو بہت سارے کام ہیں، چونکہ میرا ٹاپک ایک اور بھی میں نے شامل کرنا ہے، ورنہ اگر میں صرف جمعے کے دن کرنے والے کام یہ بیان کروں تو بھی پورا ایک بیان ہے. میں مشورہ دے دیتا ہوں، ایک بہت پیاری بک ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا نام ہی فیضان جمعہ ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اپنے ینگسٹرز کو بھی آپ کو دے سکتے ہیں. بلیسنگز آف جمعہ فری ڈاؤن لوڈ اسے کر لیں اور آپ اسے پڑھیں. تو اس میں سارے کام بھی لکھے کہ جمعے کے دن کرنا کیا کیا ہے. ایک کام بتاتا ہوں، امامہ شریف. ماشاء اللہ دعوت اسلامی والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا امامہ پہنتے ہیں، اور بھی عاشقان رسول پہنتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے جمعہ کے دن کم از کم امامہ پہن لیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن امامہ پہنتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. جمعے کے دن امامہ پہننے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اچھا، نبی پاک نے ایک بار امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب بتائیے نا، امامہ پہننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جمعے کو پہن لیا، گھر میں رکھ لیا، آہستہ آہستہ باندھیں گے تو باندھنا بھی آ ہی جائے گا، نبی پاک کی سنت کے لیے اس سے باندھیں گے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ کام تھے جو جمعہ والے دن کرنے کے تھے. آج میں نے ایک بڑی بلیسڈ فیملی، ایک بڑے ہی عالی شان گھرانے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں. اللہ پاک نے مقام بڑا شاندار دیا، ان کو عروج بہت عطا فرمایا، فیملی بڑی مبارک ہے، مگر انداز کیسا سادہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ان کا ذہن کیسا تھا. سبحان اللہ. اور وہ گھرانہ کون سا ہے؟ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ فیملی میرے حضور کی ہے، وہ آل میرے آقا کی ہے. اور نبی پاک کے گھرانے کی جو، ویسے تو نبی پاک کی تمام ازواج مطہرہ ساری کی ساری ہماری امہات المومنین، یہ بھی نبی پاک کی فیملی ہے، آقا کا مبارک گھرانہ ہے. مگر خاص اہل بیت اطہار میں جن کا نام بڑا زیادہ لیا جاتا ہے وہ پنجتن پاک. پنجتن پاک کون ہیں؟ ایک تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین. ٹھیک ہے، تو یہ گھرانہ جو ہے، اس کی جو لائف اسٹائل تھا، حالانکہ مرتبہ کتنا بڑا ہے. آج ہم ساری دنیا کہتی ہے ہم پنجتن کے غلام ہیں، مگر پنجتن پاک کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کیا بڑی لگژری لائف تھی؟ کیا بہت پیسہ تھا؟ کیا روز طرح طرح کے کھانے بنتے تھے اور دسترخوان بچتا تھا؟ ایسا نہیں تھا. ایک بار اتنے فاقے ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. امام حسن بھی بھوکے، امام حسین بھی، بی بی فاطمہ نے اپنا لباس دیا.
حضرت مولانا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کہ اے علی جاؤ اور جا کر اس لباس کو بیچ دو اور کچھ کھانے کو لے آؤ. ہے ہم میں سے کوئی ایسا جس پہ ہمارے گھر کی کسی عورت کا ہمیں لباس بیچنا پڑا ہو کھانے کے لیے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی ہمارے ساتھ؟ غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ کی رحمت سے کھانا مل جاتا ہے. لیکن حال یہ تھا میرے گھرانے کا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بازار گئے اور وہاں جا کر لباس سے الاؤٹ کیا. 6 درہم کا، 6 درہم میں وہ لباس بکا. ذرا امیجن کیجئے گا، پیسے نہیں ہیں، گھر میں سب بھوکے ہیں اور 6 درہم ملے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اب رائٹ اوے اناج خریدا جائے تاکہ بچوں کو کھانا کھلایا جائے. ابھی تھوڑا سا آگے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جاتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن، اے علی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو. 6 درہم ہے. حضرت علی نے 1-2 نہیں دیے، وہ 6 کے 6 اسے عطا فرما دیا. دریا دلی کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ سیکھے کوئی مصطفیٰ کے گھرانے سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 6 کے 6 درہم دے دیے، اپنے پاس پھر کچھ نہیں. آئے ہائے. اب کیا ہوا؟ تھوڑا آگے گئے تو ایک عربی شخص ملا اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی. کہتا ہے ابو الحسن یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا ادھار میں لے لو. ٹھیک ہے ادھار میں دیتے تو دے دے بھائی. کتنے میں دیں گے؟ کہا یہ 100 درہم کی. مولا علی نے خرید لی. تھوڑا آگے گئے ایک اور عربی نظر آیا. کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ ہاں. کتنے میں دی ہے؟ خریدی. کتنے میں؟ مولا علی نے فرمایا 100 درہم کا خریدی. سچ؟ یہ بھی ہم کاروباری لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جناب لوگ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں میری تو خریدی اتنے کی. آج تک سمجھ نہیں آیا جتنے کی خریدے تھوڑی دیر بعد اسے کم میں دے رہا ہوتا ہے. خرید اگر تمہاری اتنے کی تھی تو ڈسکاؤنٹ کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کا مطلب جھوٹ. کئی جگہوں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں تھوڑے پیسے کمانے کے لیے، حالانکہ گھر میں فاقے تھے. اور شیر خدا نے سچ ہی فرمایا کہ یہ 100 میں خریدی. کہتا ہے 160 میں بیچو گے؟ مولا علی کا سبحان اللہ، کیوں نہیں بیچوں گا، 160 میں بیچ دے. 160 درہم لیے. تھوڑا آگے گئے تو وہ جو پہلے والا تھا جس نے پہلی اونٹنی بیچی تھی وہ آ گیا. کہتا ہے اونٹنی کہاں گئی میری؟ تو بیچ دی تو میرے پیسے دے دیں گا. یہ لے آپ کے 100 درہم. مولا علی نے 100 درہم دی. اب کتنے بچے؟ 60 درہم. ہاں حساب پکا ہے، ڈیفینس والوں کا حساب پکا ہے. 60 درہم لے کر وہ پہنچ گئے اپنے گھر. اور جب گھر آئے تو بی بی فاطمہ حیران کہ اے علی میرا لباس 60 درہم میں بک گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ مولا علی کا جملہ سنو. کہتے نہیں میں نے اللہ سے تجارت کی، میرے پاس 6 تھے، میں نے وہ اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ نے مجھے 60 عطا فرمایا. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. پھر پیچھے اسلامی بھائیوں جو بات یہاں سمجھنے والی ہے 2-3 باتیں اسی ایک واقعے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. نمبر 1 کہ فقر و فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور لوگ کون تھے؟ میرے آقا کے گھرانے والے حسن اور حسین، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے. پیارے آقا اپنے کاندھوں پر زیر سواری کرتے تھے. اتنا پیار. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، شاید پہلی بار آپ سنیں گے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے بیٹے صاحبزادے اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہیں، دونوں کا 55 ہے. جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے، یعنی کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا. لیکن اتھارٹی دی گئی نبی پاک علیہ السلام کو، چوائس دی گئی، آپ فیصلہ کریں. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا. گویا میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو منتخب کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرا وہ نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. ایسا پیار تھا، مگر پھر بھی فقر و فاقہ تھا. نبی پاک کی اتھارٹی، جو آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، جو آقا دعا فرما کر سورج کو پلٹا سکتے ہیں، وہ نبی پاک اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کے گھر میں اناج کے ڈھیر نہیں لگا سکتے، لگژریز نہیں دے سکتے تھے. خود نبی پاک فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. That is the authority of مصطفیٰ علیہ السلام. مگر نہیں، راضی تھے، صبر تھا، فقر و فاقہ پر بھی خوش تھے. خود نبی پاک کا لائف سٹائل کیا تھا؟
کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سہانا مدنی مدینے والے۔ ہم اس آقا کے اور اس پنجتن کے غلام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ تھے اور ایک ہمیں۔ تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑی سی جاب میں پرابلم ہو جائے، کبھی پسند کا کھانا نہ بنے، بھوکے نہیں رہتے پھر بھی، پسند کا کھانا نہ ملے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، سوچو ادھر زبان پر کیا ہوتا ہے، شکوے شکایات۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کا بڑا گھر دیکھتے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے لوگوں، جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھی تو پرابلم، ہمیں گاڑی اس نے خریدی، پرابلم ہم کو شروع ہو جاتی ہے۔ اس ریس میں رہو گے تو زندگی بھر بے سکون رہو گے، یاد رکھنا۔ اگر پیس آف ہارٹ چاہیے نا، دل میں چین اور سکون چاہیے، تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہونا سیکھ جاؤ، انجوائے کرو لائف کو۔ یہ مت سوچو اس کے پاس کیا ہے، یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے کتنوں سے اچھا بنایا ہے، مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، روز کھانا کھاتا ہوں، روز اچھی گھر میں سوتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، بغیر لباس کا نہیں ہوں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے، میرا کوئی غریب بھائی بھی ادھر بیٹھا ہے، اصل پرابلم یہ ہے ہماری زندگی کا جو انداز بدلا نا، اس نے ہمیں ٹینشن میں ڈال دیا۔ مثال ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، سائیکل پہ سفر کرتا تھا، جناب سائیکل روز چلا کے نوکری پہ جاتا تھا۔ ایک دن موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو اس کے برابر میں سگنل پر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی، یار میں روز اتنے پینڈل مارتا ہوں، تھک کے گھر پہنچتا ہوں، یہ دیکھو موٹر سائیکل پہ ایک کک مارتے ہیں فوراً پہنچ جاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ موٹر سائیکل والا کتنا خوش نصیب۔ اچھا جناب، کوشش کی، دوستوں سے بات کی، کوئی زیور گھر میں پڑا تھا امی سے لیا، بیچا، موٹر سائیکل خریدی، بڑا خوش، لوگوں کو مٹھائی اٹھائی بھی کھلائی کہ بھائی میں نے نئی موٹر سائیکل لی۔ 15-20 دن تو بڑے مزے کیے۔ تھوڑے دنوں بعد موٹر سائیکل کسی سگنل پہ کھڑی ہوئی، گرمی کا دن تھا، پسینہ بہ رہا تھا، تو برابر میں چھوٹی الٹو آ کے کھڑی ہو گئی۔ کمال ہے یار، میں موٹر سائیکل پہ یہ دیکھو کیسے مزے سے، نہ گرمی لگ رہی ہے، نہ دھوپ نہ مٹی، میں تو پیچھے رہ گیا، یہ آگے بڑھ گیا۔ پھر ٹینشن شروع، پھر رات کو نیند نہیں آ رہی، گاڑی لینی ہے، اب جناب قرضہ لیا، پھر جناب کوشش، کسی طرح مار دھاڑ کر کے اس نے جناب چھوٹی سی میرانی الٹو خریدی، اور بڑا بریانی بھی کھلائی دوستوں کو، بڑا خوش۔ 15 دن، مہینہ دن تو بڑے مزے کیے۔ ایک دن پھر سگنل پہ کھڑا ہوا، اب برابر میں کرولا کے کھڑی ہو، ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اس میں۔ ارے میری گاڑی کھٹا، نہ ایئر کنڈیشن اس کے اندر، نہ پاور اسٹیئرنگ، ایئر مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ دیکھو آٹومیٹک گاڑی میں روز جاتا ہے، روز آتا ہے، کیسے مزے سے اے سی چل رہا ہے۔ پھر ٹینشن شروع، سکون کہاں تھا، سائیکل سے لے کر گاڑی تک پہنچ گیا، پھر ٹینشن نہیں ہے زندگی، کیونکہ آگے والا دیکھ لیا نا۔ اب پھر پریشانی شروع، اب جناب سود کے پیسے دیے، پتہ نہیں کون کون سی اسکیمیں لگائیں، لوگوں سے چیٹنگ کی، جا کر کرولا خریدی، سانس میں سانس آئی، اب میرے پاس بھی جناب بڑی زبردست گاڑی ہے، خوب مزے کیے۔ تھوڑے دنوں بعد گاڑی کھڑی ہوئی تو برابر پراڈو کھڑی ہوئی۔ اب بتاؤ نا کہاں تک جاؤ گے، اب تو 5-5 کروڑ کی سنا گاڑیاں آ گئی، بھائی لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہیں، کدھر تک لڑو گے؟ اگر وہ سائیکل پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تو رات سکون کی نیند سو رہا ہوتا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، جو ہے میرے پاس اس پہ چین نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی فکر ہے۔ جس کی لائف اس ریس میں لگ گئی نا، وہ ٹینشن میں ہی رہے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی لیے ٹینشن میں کہ دوسرا ترقی کر رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ٹینشن اس لیے کہ دوسرا ترقی کر رہا ہے، میرے ترقی کا پرابلم نہیں ہے، وہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ استغفر اللہ۔ پھر حسد کس کو کہتے ہیں جناب؟ پھر جیلسی کس چیز کا نام ہے؟ حسد وہ بیماری ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حسد، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو برباد کرنے والی بیماری ہے۔ سرکہ، ایلوا، شہد میں ڈالو نا، شہد کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے مثال کے ذریعے فرمایا کہ حسد جو ہے ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر زندگی میں پیس چاہیے، سکون چاہیے، سوچو میرے سے پیچھے کتنے لوگ پریشان، ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد گاڑی بنگلہ، وہ اتنے نوکر چاکر، آپ یہ دیکھو کہ کتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، میں آزاد تو ہوں۔ اب میں اور آپ اس وقت جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے نا، رائٹ اوے اس وقت کراچی کے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، میں نہیں ہوں نا وہاں پر، اللہ پاک نے مجھے صحت دی ہے، میں اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہوں، ڈائلسس ہو رہے لوگوں کے، نلکیاں لگا کر کھانا ڈالا جاتا ہے۔ اچھا کھانا بھی نلکیاں لگا کر ڈالا جا رہا ہے اور نکالا بھی نلکیوں کے ذریعے ہے۔ میں ہاتھ سے کھاتا ہوں اور واش روم میں جا کر بڑی آسانی سے فارغ ہو جاتا ہوں، یہ نعمت نہیں ہے؟ اس پر شکر ادا کیا کبھی تم نے؟ جو نہیں ہے اس پر ٹینشن۔
سنو میرے نبی کے گھرانے کا حال صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن کا فاقہ ہے، زبان پر شکوہ نہیں ہے کہ حضور آپ کے بچے ہیں، آپ کے نواسے، ہمارے پاس کھانا نہیں. یار یہ صبر ہے. زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں. ہمت میں رہے اور اپنے آپ کو امیر سمجھو. یار میں بڑا امیر و کبیر ہوں، سرے دو جہاں کا اسیر ہوں، میں نبی پاک کا اگر غلام ہوں تو مجھ سے بڑا امیر کون ہے بھائی؟ اور کیا چاہیے مجھے؟ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت تو کمال کی بات لکھتے ہیں، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. جو نبی پاک کے در کا گدا ہوتا ہے نا، اس کو وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو تاجداروں کو بھی نہیں ملتی ہے. عشق رسول سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جو رات اٹھ کر بعد اللہ اپنے بیڈ روم میں فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے وہ خوش نصیب ہے. نہیں جناب، جو تلاوت کر کے تہجد پڑھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے بھائی؟ تو ہمیشہ لائف کو پازیٹیولی دیکھیں اور یاد کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کا لائف اسٹائل کیا تھا. دوسری بات، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. اس واقعے سے ویسے تو بڑی باتیں میں لے کر آیا تھا، لیکن ظاہر ہے اسی ایک واقعے میں اتنا کچھ ہے کہ انہوں نے 6 درہم تھے لباس بیچ کر 6 درہم ہی تو کمائے تھے، مگر جب غریب آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو جو کچھ تھا وہ سب نے دیا. یہ دل ہے نبی پاک کے گھرانے والوں کا، پنجتن پاک کا. ہمارا حال یہ ہے، بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پوری زکوٰۃ بھی نہیں دیتی ہے. 2.5% بندے سال میں ایک بار وہ دینے میں جان جاتی ہے لوگوں کی. کیوں؟ ملٹیپلائی کرتے ہیں نا. اوہ 1 کروڑ روپے زکوٰۃ، 50 لاکھ روپے زکوٰۃ. اللہ کے بندوں 100 میں 2.5 دینے تھے. اگر اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں زکوٰۃ تو بنے گی نا. تمہیں کروڑوں کی ٹینشن ہے، یہ تو شکر ادا کرو اللہ نے دیے کتنے. جس کا خرچ کرتے وقت یہ حال ہو جاتا ہے وہ اپنے دل کے بارے میں پوچھے کہ کیا یہ ہے پنجتن کی غلامی؟ کیا یہ ہے نبی پاک کی غلامی کے وہ جتنا ہوتا دے دیتے اور تم جو ہے زکوٰۃ دینے میں پرابلم؟ یار یہ دے دوں گا تو میرے کم ہو جائیں گے. کم نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے جیسے فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں سرور کائنات علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا. تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ کنفرم ہے. آپ ہمت کر کے صدقہ خیرات دیتے رہا کرو. آپ دیکھ لو جو صدقہ خیرات دیتے ہیں ان کا کم نہیں ہوتا، اللہ ملٹیپلائی ہی کرتا رہتا ہے. بس یہ بھروسہ آنے کی دیر ہے. جو بندہ بس وہ گنتا ہی رہتا نا، یار میں نے دے دیے تو میرے کم ہو گئے، یہ کم نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی راہ میں جا کر ملٹیپلائی ہو کر آنے ہیں. اچھا ادھر بھی آنے ہیں ادھر بھی آنے ہیں. کمال دیکھو، اگر یہی مل جاتے ہوتے ایسا نہیں ہے، آخرت کا اجر بھی ہے، لیکن نہیں کرتے لوگ، خرچ ہی نہیں کرتا. ایسا نہ کریں. یہ سیکھیں اہل بیت اطہار. اور کیسا سڈنلی رزلٹ کیا ملا کہ 6 درہم کا صدقہ کیا، اللہ نے 60 درہم عطا فرمایا. تو یہ بلیف جس دن آپ کو مل گیا، یہ یقین آپ کو مل گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس لیے خرچ نہ کریں یار چلو جیب میں 1000 روپے ابھی دیتا ہوں، مولانا صاحب نے بولا ہے رات تک 10,000 روپے ہو جائیں گے، پھر 10,000 دے دوں گا تو 1 لاکھ ہو جائیں گے. تو یہ تو دنیا کمانے کے لیے کیا نا آپ نے. میرا رب جانتا ہے مجھے کیا ضروری ہے. میں 1000 روپے دوں اور مجھے 10,000 مل جائیں یہ ضروری ہے، یا رات میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اللہ نے میرے اس صدقے کی وجہ سے میری وہ بلا ٹال دی، وہ زیادہ ضروری ہے. اللہ پر بھروسہ کرو نا. پیسے ہی زندگی نہیں ہے. اگر میرا صدقہ میری بلائیں ٹال رہا ہے، مجھ پر آنے والی مصیبتیں ٹال رہا ہے، ارے سچ بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ سجدہ شکر اس بات کا ادا کریں، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں کہ اللہ نے اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو کیسے نکالا. اس پر اللہ کا شکر نہیں بنتا ہے. آس پاس سے جنازے اٹھتے رہے، اعلان ہوتے رہے مسجدوں میں. زندگی میں کبھی اتنے جنازے نہیں دیکھے تھے. ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، مسجدوں میں جنازوں کی لائن لگی ہوئی تھی. آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ منظر؟ اچھا ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اللہ نے دکھایا بھی نہیں، نہ کبھی دکھائے. آس پاس کے ملکوں کا حال دیکھو، ہزار جنازے روز اٹھ رہے ہیں، اب بھی اٹھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے وطن کو بچائی رکھا. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن ایسے ہی ہو گیا، یہ ایسی مہربانی اللہ نے کی. بے شک میرا رب کارساز ہے، جیسے چاہے نوازے. مگر پاکستان پر خاص اولیاء کا فیضان ہے. الحمدللہ سائنس حیران ہے، بڑے بڑے ادارے حیران ہیں. ایسا کیا کیا پاکستان نے کہ پاکستان
پاکستان نکل گیا کرونا سے. ہم اللہ کا شکر جمعے والے دن مسجد میں ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کہ اسے ہمیشہ بچائے رکھنا, ساری دنیا سے کرونا وائرس کو دور فرما دے. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ دعائیں ہوئی, اذانیں ہوئی, آج بھی اس دن سے لے کر آج تک روزانہ مدنی چینل پر الحمدللہ اذانیں ہو رہی ہیں. کئی عاشقان رسول علماء نے, اولیاء نے اذانیں دی. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب بلاؤں وباؤں کے لیے ہمیں بتایا بزرگوں نے کہ اذان دیں, اس سے وبائیں دور ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ شکر نہیں بنتا کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی مصیبت سے مجھے اور آپ کو نکالا. سچی بات بتاؤں, اگر عقل مند کوئی بیٹھا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے, کرونا سے بچ گیا ہوں. اب جو رہ گئی ہے نا, اتنی رہ گئی ہے, اب وہ دین کے کاموں میں گزرے گی. اب وہ سنتوں پر عمل کر کے گزارے. مر جاتے کرونا میں, پتہ کیا چلتا, جنازہ دوسروں کو بھی اٹھا, ہمارا بھی اعلان ہو جاتا. اللہ نے نکال دیا اس سے. تو یار چانس مل گیا نا دوبارہ. اس وقت کتنے خوف زدہ تھے, اللہ نے ایکسٹرا چانس لائف دی ہے. یہ لائف تو اچھی گزار لو. یہ لائف تو نمازوں میں ہو, سنتوں میں ہو, صدقہ و خیرات کر کے ہو, دین کی خدمت کر کے ہو. یہ بھی گناہوں میں گزارنی ہے. ایک موقع اور ملا اور وہ موقع بھی گناہوں میں گزارنا ہے, وہ موقع بھی نافرمانی میں گزارنا ہے. اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ ایک چانس ملا ہے, اللہ پاک نے نکالا ہے. مرنا پھر بھی ہے, ایک بات یاد رکھیے گا. ایسا نہیں کرونا سے بچ کے تو مریں گے نہیں, آج مر جائیں کل مر جائیں, جانا تو ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا بھی نہیں پتا ہے. تو پھر جب اتنی لائف شارٹ ہے تو تیاری کرنی چاہیے. اب ماشاءاللہ آج جمعے میں مسجد فل ہے. کیا عصر میں بھی ہوگی, کیا مغرب میں بھی ہوگی, کیا سارے لوگ باقی نمازیں بھی پڑھیں گے؟ سوچیے, صرف جمعہ تو فرض نہیں ہے نا, ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. اور یہ سب سے پہلا فرض ہے, نماز کو عماد الدین, دین کا ستون کہا گیا ہے. اب آپ مثال کے طور پہ اس عمارت میں پلرز ہیں, اس عمارت کا پلر نکال دیں, کیا ہوگا؟ عمارت بیٹھ جائے. تو دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. حدیث پاک ہے عماد الصلاۃ و عماد الدین. اب جس کی دین کا ستون ہی نکل جائے, دین کی عمارت کیسے بچے گی؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اپنی زندگی میں ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز قضا نہیں. آج نیت کر لیں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر کبھی کوئی کمی آ جائے, کوئی تنگی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے. اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور جو میں نے آپ کو فارمولا دیا ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں, نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. آپ سکون میں رہیں. دیکھیں یار کتنے لوگ پریشان ہیں, اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے, تب آپ سکون میں. اب اپنے سے آگے والوں کو جب دیکھنا شروع کرو گے نا, اچھا مزے کی بات ہے, غریب پریشان تو ہے, جن امیروں کو یہ لت لگ گئی نا وہ بھی پریشان ہے. وہ 500 گز کے گھر میں رہتے ہیں ڈیفینس میں, لیکن جس دن 2000 والے گھر کے دعوت کھا کے آئے نا, اس دن گھر میں ٹینشن. دیکھا گھر کتنا بڑا تھا, فرنیچر کتنا اچھا تھا, وہ گیرج میں گاڑیاں کتنی کھڑی, تیرے گیرج میں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں پھر بھی ٹینشن. لیکن اس کی گاڑیاں دیکھ لی نا, کروڑ روپے والی گاڑی دیکھ لی. یہ عجب سائیکی ہے لوگوں کی کہ وہ جب اپنے سے امیر آدمی کو دیکھتے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندوں, تمہیں اللہ نے بہت سو سے اچھا بنایا, انجوائے کرو لائف کو, شکر ادا کرو. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور ادا کروں. قرآن میں وعدہ ہے اس کا, شکر تو کرو اللہ اور دے گا. شکر ہی نہیں ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور نبی پاک کے اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ان کے لائف سٹائل سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ تھوڑے پر صبر بھی کرنا ہے اور تھوڑا بھی ہے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. انشاءاللہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے. یہ پیاری باتیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. ایسے آج ماشاءاللہ آپ نے جمعے کا بیان سنا, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کے بیانات مزید سننے کو ملیں گے تو ہماری فیملی کی بھی تربیت ہوگی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.